السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بتاؤں گا جنگ بدر کب ہوئی اور جنگ بدر کے واقعات بھی بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں بروز جمعہ یعنی جمعہ کے دن اور صبح کے وقت یہ واقع ہوئی جنگ بدر۔ جنگ بدر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام کو لے کر تشریف لائے جنگ بدر میں، اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین کا لشکر تھا۔ جو کفار و مشرکین تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ سب نامی جو کفار تھے، نامی مشرکین جو تھے، وہ سب لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے معاذ اللہ۔ اور یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، ان کی تعداد تھی 313۔ جتنے اس وقت مسلمان تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لے کر جنگ بدر میں تشریف لائے۔ اب پورے دنیا میں صرف 313 ہی مسلمان تھے، اور وہ جنگ بدر میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو 313 لوگ جنگ بدر میں آئے ہیں یہی تیرے نام لیوا ہے، کہ یا اللہ اگر یہ 313 نہ رہے تو اس دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور وحی نازل فرمائی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب واضربوا منہم کل بنان۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے محبوب گھبراؤ نہ، میں فرشتوں کے ساتھ ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اور ان کے کفار کے دلوں میں ہیبت ڈالو اور ان کی گردنیں مارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور فرشتوں نے بھی اس جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں حصہ لیا۔ اب کفار کی تو ایک بڑی تعداد تھی، ان لوگوں کے پاس اسلحے تھے، ان لوگوں کے پاس ہتھیار تھے، اور یہاں 313 جو آقا کے جانثار صحابہ تھے ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ نہتھے تھے۔ خالی سہارا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا، اور وہ اسلام کی بقا کے لیے وہ جنگ میں حاضر ہوئے، سبحان اللہ۔ اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ بھی ہتھیاروں کے ساتھ، اسلحہ اور تلوار ہتھیار کے ساتھ تھے، اور یہاں صحابہ کرام کے پاس نہیں تھا کچھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کھجور کی ٹہنی دی اور کہا اس سے جنگ کرو۔ اب جب جنگ ہوئی تو اتنی بڑی فتح ہوئی مسلمانوں کو، یہ 313 صحابہ کرام ہزاروں کافروں پر الحمدللہ بھاری پڑے، ہزاروں کافروں پر فتح حاصل کی۔ لوگ ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک طرف 313 اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین، یہ کیسے ہوا کہ مسلمان جیت گئے، مسلمان کو فتح ملی؟ تو اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، کئی سارے وجوہات بتاتے ہیں، کئی ساری وجہیں بتاتے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد ملی کہ جو 313 صحابہ کرام تھے انہیں 1000 کی تعداد سامنے بہت معمولی سی تعداد دکھ رہی تھی، بہت کم تعداد دکھ رہی تھی، اور کافروں کو یہ جو 313 تھے، جب وہ کافر جب صحابہ کرام کی طرف دیکھتے تو انہیں ایک بڑا لشکر معلوم ہوتا، انہیں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد معلوم ہوتی، اس لیے وہ گھبرا کر ہار گئے۔ تو کفار کو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد دکھتی اور صحابہ کرام کو کفار کی بہت معمولی سی تعداد، بہت معمولی سی وہ نظر آتی۔ بعض مفسرین نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ ایک طرف تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور کفار و مشرکین تھے، اور یہاں صحابہ کرام کی جماعت میں ابو بکر جیسا جوان، حضرت عمر فاروق جیسا جمال والا، حضرت عثمان غنی، اس میں تو عتبہ، شیبہ اور اس میں کفار و مشرکین تھے، اور اس میں کہاں حیدر کرار، اس میں مولائے کائنات شیر خدا تھے، تو کیوں نہ فتح ملتی، کیسے شکست پا جاتے، اور کیوں نہ فتح ملتی کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بھی غزوہ بدر میں حصہ لیا۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت داؤد مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کفار و مشرکین سے جب لڑ رہا تھا، جب میں چاہتا کہ اپنی تلوار سے میں کفار کی گردن کو کاٹ دوں،
تو میری تلوار ان کی گردنوں کو نہیں پہنچتی، اس سے پہلے کفار کی گردنیں کٹ کر گر جاتی۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب میں جنگ بدر میں جب میں یہ چاہتا کہ کفار کی گردنیں کاٹ دوں تو میرے کاٹنے سے پہلے ان کی گردنیں جسم سے جدا ہو کر گر جاتی۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم یہ پڑا کہ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں فرشتوں نے بھی حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح اسلام نے اس جنگ کو فتح کیا، ماشاءاللہ صحابہ کرام کی فتح ہوئی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا واقعہ غزوہ بدر کا لگا۔ سبحان اللہ، مجھے پڑھ کر اور بیان کرنے میں بھی کتنا اچھا لگ رہا تھا، مجھے پڑھ کر کتنی خوشی ہوئی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی سنا دوں کہ غزوہ بدر میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔